یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے قرآن مجید میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کے مددگار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے ذمے ہوتا ہے. تو ان کو دیتے وقت سارے پیمانے اللہ تعالیٰ کونے میں رکھ دیں گے. یعنی قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ ان کو ناپ کے اور تول کے نہیں دیا جائے گا. ان کا اجر بے حساب ہوگا. خدا کتنا ہی عظیم ہو نظر نہیں آتا، باس نظر آ جاتا ہے، باس کا حکم نظر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جنت کتنی حسین کیوں نہ ہو نظر نہیں آتی، دنیا کتنی حقیر کیوں نہ ہو نظر آ جاتی ہے. جب نظر آ جاتی ہے تو پھر انسان اس کی طرف لپکتا ہے. فطری طور پہ خواہش ہے، کشش ہے، شیطان اس کو استعمال کرتا ہے، اس دنیا کو، اس کے مسائل کو، اس کے ملنے کو، اس کے کھونے کو، اس کی ہنسی کو، اس کے غم کو، اس کی تکلیف کو، اس کی راحت کو اہم ترین بنا دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے ہی نہیں، وہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک مذہبی آدمی کی بیشتر دلچسپی انہی چیزوں کے اندر ہوتی ہے. حضرت حسین اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگیں اور یزید کی جنگ، اور اس میں کون حق پہ تھا؟ بھائی اب سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ ہم بحیثیت قوم کریکٹر لیس ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہماری تربیت کی بنیاد یہی رکھ دی گئی ہے کہ ایک حلیہ بنا لو تو تم نیکوکار کہلاؤ گے. نہیں، وہ کردار چاہیے. کسی کو شک ہے میری بات میں تو اول داخل قرآن مجید کھول کے پڑھتا چلا جائے، جو قطعیت کے ساتھ خدا کا کلام ہے. اس کے بعد ہر چیز کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے. اگر کوئی چیز اس کی روشنی میں سیر ہے تو پھر وہ سیر ہے. کوئی ماشا ہے تو ماشا ہے، کوئی ٹن ہے تو کوئی ٹن ہے، کوئی من ہے تو من ہے، کوئی تولا ہے تو کوئی تولا ہے. جس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کرنی پڑے گی. یہ جنگ تو لڑنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بھی ہم نے شیلڈ دی ہیں آپ لوگوں کو، جو والنٹیئرز ہماری فیمیل موجود ہیں، اس میں ایک تو چیز میرے پیش نظر یہ تھی، بلکہ میرے کیا امّ یحییٰ کے پیش نظر یہ تھی کہ ہم میل والنٹیئر سے تو ملتے رہتے ہیں اور فیمیل والنٹیئر سے انٹریکشن کم ہوتا ہے، اور پچھلے ایک برس سے جب سے میں ڈاکومنٹری میں مصروف ہوں وہ انٹریکشن اور بھی کم ہو گیا ہے. تو ایک تو ان کا شکریہ امّ یحییٰ کا، انہوں نے یہ ارینج کر لیا بہت مختصر نوٹس پہ، کیونکہ پھر مجھے شوٹ کے لیے روانہ ہونا ہے. اور دوسرا جو میرے پیش نظر یہ تھا کہ یہ جو ہم شیلڈ دیتے ہیں، جو والنٹیئر کام کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کی خدمات کا کسی پہلو سے کوئی بدل نہیں ہے. یہ صرف اس چیز کا ایک سمبولک اظہار ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح نوازیں گے. یعنی جب پوری انسانیت ایک ساتھ جمع ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، صالحین کو بلائیں گے، جنت کے پروانے تھمائیں گے. لیکن جو لوگ ان کے دین کی نصرت کرتے رہے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہت مختلف طریقے سے کریں گے. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے قرآن مجید میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کے مددگار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے ذمے ہوتا ہے. تو ان کو دیتے وقت سارے پیمانے اللہ تعالیٰ کونے میں رکھ دیں گے. یعنی قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ ان کو ناپ کے اور تول کے نہیں دیا جائے گا. ان کا اجر بے حساب ہوگا. وہ اگر خرچ کریں گے تو اس کا اجر بے حساب ہے، اور اگر وہ عملاً کچھ کریں گے تو اس کا اجر بے پناہ ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. چنانچہ میں نے یہ موضوع خیال کیا کہ اس سعادت کا کوئی نہ کوئی دنیا میں اس کی سمبولک پیرائے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھا جائے. جو اصل کام ہم کر رہے ہیں اور جس کام کی نصرت آپ لوگ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی مختصر سا آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس لیے کہ کام کی اہمیت اگر واضح ہو تو انسان کا جذبہ پھر اور بڑھتا ہے. دیکھیے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ خود وہ غیب میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر سامنے آ جائیں لوگوں کے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نو کہہ سکے، انہیں اگنور کر سکے. اور یہ وہ کام ہے جو ہم دن رات صبح شام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہم نو کہہ کے گزر جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے غیب کا پردہ حائل کر کے بڑی ہم پہ کرم نوازی کی. یعنی ہمارے لیے انہوں نے وہ راستہ کھول دیا جو شاید فرشتوں کے لیے بھی نہیں کھولا گیا. اس بات کو پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے قرآن بیان کرتا ہے 50,000 سال لیتے ہیں، اور ہم سے کہا گیا وسجد واقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ. تو جو مقام پانے کے لیے، اور جبرائیل امین کون ہے کہ زمین سے آسمان تک وہ پلک جھپکتے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس بارگاہ کی عظمت اتنی ہے کہ وہاں پہنچتے ہوئے انہیں اور فرشتوں کو 50,000 سال لگتے ہیں، اور ہم سے وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرو
اور قریب ہو جاؤ، تو وہ جو سجدہ ہے وہ محض سجدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز کی علامت ہے کہ خدا کے سامنے انسان نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ تو یہ زندگی ہے جو مجھے اور آپ کو گزارنی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے روز ازل یہ کہا تھا کہ پروردگار مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں ان لوگوں کو یہاں نہیں آنے دوں گا۔ اور میں پوری دیانتداری سے آپ کو بتاتا ہوں، میں مذہب کا طالب علم ہوں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں سماجیات کا طالب علم ہوں، کم و بیش پوری انسانی تاریخ میرے علم میں ہے، مذہب کی تاریخ میرے علم میں ہے۔ 99.9% شیطان نے اپنے اس چیلنج کو پورا کیا ہے اور آج کے دن تک کر رہا ہے۔ تو اس کے ہتھیار 2-4 ہوتے ہیں موٹے موٹے، وہ ہمیں ذہن میں تازہ رکھنا ہے، اور پھر میں بتاؤں گا ہم کیا کر رہے ہیں۔ شیطان کا پہلا ہتھیار یہ ہے کہ وہ یہ جو خدا ہے غیب میں اور یہ جو آخرت غیب میں ہے، ظاہر ہے کہ جب غیب میں ہیں تو وہ نظر بھی نہیں آ رہے، لیکن یہ دنیا نظر آ رہی ہے۔ خدا کتنا ہی عظیم ہو نظر نہیں آتا، باس نظر آ جاتا ہے، باس کا حکم نظر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کتنی حسین کیوں نہ ہو نظر نہیں آتی، دنیا کتنی حقیر کیوں نہ ہو نظر آ جاتی ہے۔ جب نظر آ جاتی ہے تو پھر انسان اس کی طرف لپکتا ہے، فطری طور پہ خواہش ہے، کشش ہے، شیطان اس کو استعمال کرتا ہے، اس دنیا کو، اس کے مسائل کو، اس کے ملنے کو، اس کے کھونے کو، اس کی ہنسی کو، اس کے غم کو، اس کی تکلیف کو، اس کی راحت کو اہم ترین بنا دیتا ہے۔ تو پہلی یہ چیز ہے جس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان اس دنیا کے لیے حساس ہونا چھوڑ دے، کوئی نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے، وہ صرف کہہ یہ رہے ہیں، جس کو میں نے قرآن کا ربانی انسان کے حوالے سے پڑھایا بھی ہے، کہ جیسے بھی حالات ہوں، خوشی ہے تب بھی مجھ سے متعلق رہو شکر کر کے، غم ہے تو صبر کر کے مجھ سے متعلق کرو، مال ہے تو انفاق کر کے مجھ سے متعلق رہو، وقت ہے تو بندگی کر کے مجھ سے متعلق رہو، نصرت دین کر کے مجھ سے متعلق رہو، جہاں میرا حکم آئے وہاں سرنڈر کر دو، جہاں تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے وہاں توکل و بھروسہ کرو۔ عام حالات میں جب خواہش تیش انسان کے اوپر غالب آئے تو پھر خدا کے خوف کے احساس سے اپنے آپ کو کنٹرول کرو، غلطی جہاں کہیں ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو اس احساس میں جینا یہ اصل میں مطلوب ہے، لیکن شیطان یہی نہیں کرنے دیتا، ہمیں کسی صورت میں یہ نہیں کرنے دیتا۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جب خدا غیب میں ہے، آخرت غیب میں ہے، اس دنیا کو چھوڑے بغیر خدا سے متعلق رہنا ہے اور آخرت کو اپنا ہدف بنانا ہے۔ تو یہ ہے جو کام کرتا ہے شیطان، اور یہ ہے جو کام ہمیں کرنا ہے۔ اس راہ میں جو دوسرا بڑا مسئلہ شیاطین نے کھڑا کیا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا، پہلا جو طریقہ اس نے اختیار کیا دنیا کی طرف لے جانا، 90% دنیا کے لوگ اسی میں نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد 10% جو مذہبی لوگ رہتے ہیں، جن کے ذمہ یہ بھی ہے کہ تم صحیح بات بتاؤ، شیطان ان کو کیسے گھیرتا ہے کہ اصل جو دین ہے، جو ایمان ہے، جو اخلاق ہے، جس میں خدا کی ہستی کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنانا ہے، اسے سب کچھ بنانا ہے اور اخلاق کے ساتھ جینا ہے، عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، یہی ہے نا اخلاق۔ تو اس کو چھوڑ کے اب وہ دین کے نام پہ کچھ چیزیں ایجاد کر دیتا ہے، اور وہ اہم ترین ہو جاتی ہیں، جس کو مذہب کی اصطلاح میں بدعتیں کہتے ہیں۔ ہر مذہبی چیز چاہے وہ شرکی کیوں نہ ہو، جو توحید کے خلاف سب سے بڑا مورچہ شیطان نے جو لگایا ہے، وہ اصل میں اسی راستے سے آتی ہے کہ اصل دین کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح کا کھلا شرک یا بدعت تو نہیں ہے، لیکن نان ایشوز ہوتے ہیں یا کم اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اہم ترین بنا دیتا ہے، کچھ خاص رویوں کو اہم ترین بنا دیتا ہے، کسی حلیے کو اہم ترین بنا دیتا ہے، وہ نیکی و بدی کا، تقوی کا معیار بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہوں اس بات کو کہ قرآن کو اول تا آخر پڑھتے چلے آئیں، قرآن مجید ایک کردار کا بیان ہے، وہ کردار کے اوپر جنت دے رہا ہے، گارنٹی کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں نیکی کا معیار کیا ہے؟ ایک حلیہ ہے۔ تنہا یہی ایک بات اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن رکھ دیں گے نا کہ یہ میں تو یہ کہہ رہا تھا، اور مستقل مزاجی سے کہا تھا، پورے قرآن میں کہا تھا، اول تا آخر کہا تھا، اور میں نے تو اس کو اب پڑھا بھی دیا ہے، بار بار دہرا بھی دیا ہے، اور بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ وہ کردار کہاں ہے، جو قرآن کا مطلوب انسان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ حلیہ سب جگہ، وہ نیکی کا معیار ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے، یعنی مورچہ لگانا، جہاں شیطان نے مورچہ لگا رکھا ہے کہ اصل دین سے اس نے کیسے دور کیا ہے۔ اس نے کچھ بدعتوں کو فروغ دے دیا معاشرے میں، اور اس نے کچھ نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام شفٹ آف ایمفیسس بھی ہے کہ چیز ہے تو صحیح لیکن مستحب ہے،
اس کی اہمیت کم ہے لیکن اس کو اہم ترین بنا دیا، تو اس کے خلاف لڑ جانا ہے۔ دیکھیے میں اب سادہ مثال سے، عملی مثال سے بات کرتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح رہے۔ یعنی یہ جو داڑھی ہے دین کے اندر، یہ ہماری یہ معیار ہے۔ جب میں مذہبی ہوا تھا تو مجھے بھی یہی بتایا گیا، میں امامہ پہنتا تھا، پائچے میرے اوپر تھے، داڑھی اتنی لمبی تھی، تصویر نہیں کھنچواتا تھا، گانے نہیں سنتا تھا۔ یہ کل دینداری کا ہماری یہ معیار ہے۔ اچھا، اس کے بعد پتہ چلا اصل دین تک پہنچے، قرآن مجید تک پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک پہنچے، تو ہر چیز پتہ چل گئی۔ اس لیے کہ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو محفوظ کر رکھا ہے۔ آدمی ذرا سی تحقیق کر لے صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے داڑھی لمبی رکھی، ٹوپی بھی پہنتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا تصور نہیں بدلا، اس لیے کہ پاپولیرٹی آپ کی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ داڑھی نہیں رکھے ہوئے، آپ ٹوپی نہیں پہنے ہوئے، آپ کو کوئی عالم نہیں مانے گا، آپ کو کوئی متقی بھی نہیں مانے گا، آپ کو کوئی اچھا انسان بھی نہیں مانے گا۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، جنگ لڑنی ہے تو یہیں سے لڑنی ہے۔ اب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ معیار یہ نہیں ہے۔ یعنی بڑے نام ہے نا، مولانا مودودی، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، باقاعدہ ان کے تحریریں موجود ہیں، گفتگو موجود ہے، لیکن جب انہوں نے رویہ وہ اختیار کیا تو نتیجہ پھر اس کے برعکس نکلا۔ تو اب اسٹینڈ لینا پڑے گا ان چیزوں کے خلاف، یہ بتانا پڑے گا کہ اصل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ پوچھیں گے آپ سے، یہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے پوچھنا ہے انہوں نے قطعیت کے ساتھ قرآن مجید میں بتایا ہے اور بار بار دہرایا ہے۔ کسی کو کوئی شک نہ رہے، کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ وہ کیا پوچھنے جا رہے ہیں۔ یہی ہمارا کام ہے۔ جب لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں ادھر ادھر کے، اور انذار کا یہی کام ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وہ سوال کیجئے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا پوچھیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے ہی نہیں، وہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک مذہبی آدمی کی بیشتر دلچسپی انہی چیزوں کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت حسین اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگیں اور یزید کی جنگ، اور اس میں کون حق پہ تھا؟ بھائی اب سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ جو دین کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں سے کچھ نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ پوچھیں گے کہ دین کے نام پہ تم نے اپنی طرف سے کسی چیز کو بیان کیا تو کیوں کیا، یہ جرت کیسے ہوئی؟ یہ شرک سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اصل دین کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، اس لیے کہ اس نے سارا کھانا خراب کر رکھا ہے۔ ہم بحیثیت قوم کریکٹر لیس ہو چکے، اس لیے کہ ہماری تربیت کی بنیاد یہی رکھ دی گئی ہے کہ ایک حلیہ بنا لو تو تم نیکوکار کہلاؤ گے۔ نہیں، وہ کردار چاہیے۔ کسی کو شک ہے میری بات میں تو اول داخل قرآن مجید کھول کے پڑھتا چلا جائے، جو قطعیت کے ساتھ خدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد ہر چیز کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے۔ اگر کوئی چیز اس کی روشنی میں سیر ہے تو پھر وہ سیر ہے، کوئی ماشا ہے تو ماشا ہے، کوئی ٹن ہے تو کوئی ٹن ہے، کوئی من ہے تو من ہے، کوئی تولا ہے تو کوئی تولا ہے۔ جس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کرنی پڑے گی، یہ جنگ تو لڑنی پڑے گی۔ اس کے بغیر لوگوں کو راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور بتانا یہی مقصود ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ہے وہ یہ کہ انسان خدا کے احساس میں زندہ رہنے والا ہو۔ خدا کے احساس میں زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے، جو بھی بات میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی، جو اصل دین کا ہدف و مقصود ہے کہ جس حال میں بھی ہم رہیں، خوشی ہو، غمی ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، فراوانی ہو، کمی ہو، ہر حال میں انسان جو ہے وہ خدا سے متعلق رہے۔ اس کو میں پڑھا بھی چکا ہوں، ان میں سے ایک چیز کو میں نے تو صرف لیکچرز پہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہمیں خود اپنی زندگی بنانی ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہی ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی مانتا یا نہیں مانتا۔ ہمارا کام لوگوں کو پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے صحیح دین پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو کوئی جواب میں یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میں نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، مجھے تو کہیں نہیں ملا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے۔ لوگوں کو بدلنا ہمارا کام نہیں ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ شمع جلا کے رکھ دینا ہمارا کام ہے، تاکہ جو شخص روشنی کی تلاش میں ہو وہ اپنا چراغ اس سے جلا لے۔ تو یہی کام ہمارا ہے، یہی انذار کا کام ہے، اور یہی آپ کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔